آج میں موجود ہوں ڈیرہ وارث آباد روڈا تھل پہ، جہاں پر رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو صاحب کی رسم کل ادا کی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن شاہ نواز رانجھا، ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ نون سرگودا ڈویژن۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ملک وارث صاحب سے ایک لمبا جو ہے سفر رہا، سیاسی سفر بھی اور تعلق بھی رہا، تو انہوں نے ملک صاحب کو ایز اے سیاستدان اور ایز اے انسان کیسا پایا؟ السلام علیکم۔ السلام۔ آج ملک صاحب کا کھلا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میرے ساتھ کافی عرصے سے ان کا تعلق، بلکہ بچپن سے ان کے ساتھ تعلق تھا۔ پہلے انہوں نے سروس اپنی بینک سے شروع کی، اس وقت سے تعلق پر سیاست، اور ابھی لیٹ جو میرے ساتھ وہ جنرل سیکرٹری تھے، میں صدر تھا ان کا، تو ہم نے کافی پارٹی کے لیے، مسلم لیگ کے لیے کافی کام کیا، اور وہ ہمارا سرمایہ تھے۔ یعنی کہ ایسے شخص کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کے حلقہ اور ان کے عزیزوں کو، جہاں پر ان کا افسوس ہے اور ان کو نقصان ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کا نقصان ہوا ہے، اور خاص طور پر ڈویژن سرگودا میں ان کا کافی انہوں نے ورک کیا ہوا تھا، کام کیا ہوا تھا، اور دن رات وہ محنت کرتے تھے، تو وہ بھی کافی حد تک ہمیں نقصان ہے۔ اللہ ذات کرم کرے، رحم کرے، اللہ ذات ان کو جنت نصیب کرے۔ مجھے امید ہے کہ ان کے بچے عزیز اور ان کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور انشاءاللہ ان کی کمی پوری کریں گے۔ تھینک یو۔ ڈویژن کے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر چودھری شاہ نواز رانجھا موجود سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کی جگہ پہ کام کریں گے اور ان کے نقش قدم پہ چل۔ موجود ہوں ڈیرہ وارث آباد پہ، جہاں پہ رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو صاحب کی رسم کل ادا کی گئی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سینیٹر غوث محمد خان نیازی۔ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ایز اے سیاسی، ان کے دوست بھی تھے، ایک اچھا وقت گزرا ہے، تو انہوں نے ملک وارث صاحب کی شخصیت کو کیسا پایا اور ان سے کیا جو ہے سیکھا؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی دیکھیے، ملک صاحب ہمارے بھائی تھے، اور بہت ان سے احترام کا رشتہ تھا، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے ہمارے بہت قریب تھے، اور انہوں نے علاقے کے غریب عوام کے لیے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے آپ نے، جس طرح بھرپور لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے جنازے میں اور کل خانی میں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اس میں میجارٹی جو تھی آپ نے دیکھا کہ غریب عوام تھی، اور ملک صاحب کا تعلق زیادہ غریب عوام کے ساتھ تھا، اور وہ ان پہ جان نشاور کرتے تھے، اور پھر ان کے موبائل پہ سب سے رابطہ رہتا تھا، ان کا موبائل کبھی بند نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل وہ، مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی کرے گا، دنیا بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی عزت کمائی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور ان کی جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ میری دعائیں ان کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر غوث محمد نیازی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک صاحب غریب عوام کے لیڈر تھے، اور آپ نے ان کے ختم کل میں جو زیادہ عوام تھی وہ غریب عوام ہی تھی، تو انہوں کا کہنا تھا کہ جو ملک صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی کمی پوری کریں گے۔ ڈیرہ وارث آباد روڈا تھل پہ، جہاں پہ ملک وارث کلو کی رکن صوبائی اسمبلی کی رسم کل ادا ہوئی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک شاکر بشیر اوان۔ ان سے پوچھیں گے کہ ایز اے سیاستدان، ایز اے انسان ان کی شخصیت کو کیسا پایا، ان کا ایک لمبا ٹینیور ان کے ساتھ گزرا ہے، سیاسی گروپ کے وہ رہنما تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کے لیے دکھ کی گھڑی ہے، کیونکہ ملک وارث کلو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر دار فانی کوچ کر گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج یہاں کل خانی تھی، اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جیسے آپ نے جو سوال کیا، اس حوالے سے ملک وارث صاحب، کیونکہ میں 2 دفعہ MNA رہا ہوں، وہ میرے ساتھ MPA رہے ہیں، لیکن رشتے کے لحاظ سے وہ میرے بزرگ بھی تھے، اور جب کہ میں اسکول میں تھا اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو اس وقت سے ایک پرانا ہمارا فیملی کا بھی ان کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے۔ اور جب سیاست میں، کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہ 2002 سے MPA آ رہے تھے،
تو بہت کچھ ان سے سیکھا بھی ہے. یہی سمجھ لیں کہ وہ استاد بھی رہے ہیں ہمارے, اور ایز اے کولیگ بھی, جو دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے اس علاقے کی نمائندگی کی ہے, علاقہ تھل کی, اور بھرپور نمائندگی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع خوشاب کی جو اس پچھلے 20 سال میں سیاست کا وہ محور رہے ہیں, اور انہوں نے اس علاقے کے جو ان کے جو حریف رہے ہیں, بڑے بڑے جو نامور شخصیات, انہیں شکست دے کر وہ 4 دفعہ MP منتخب ہوئے. اور جو ابھی سڈن جو ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس پر پورا نہ صرف ہمارا ضلع خوشاب بلکہ ہماری پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون اور جہاں جہاں ان کے دوست بستے تھے, سب غمگین ہیں, افسردہ ہیں, اور ان کے لیے دعا گو ہیں. اور جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع کی ایک نامور شخصیت چلی گئی, یا ایک جو بہت نمائندہ تھے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک بڑا لاس ہے کہ انہوں نے ایوان میں بھی بھرپور طریقے سے اپنی پارٹی کی نمائندگی کی, اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں باقی تمام دوستوں کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. بہت شکریہ جی بالکل, ملک شاکر بشیر اوان ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک وارث کلو جیسی شخصیات جو ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں, اور انہوں نے وڈیراازم کو ختم کیا, غریب کی بات کی اور ترقیاتی کام کروائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو یہ دن ہے انتہائی افسوسناک دن ہے پورے خوشاب کے لیے, پوری پارٹی کے لیے, اور ہمارے دوستوں کے لیے انتہائی افسوس کا یہ مرحلہ گزر رہا ہے. اور آج یہ جان کے اور زیادہ احساس ہوا ہے کہ جو انسان اس قدر قیمتی تھا علاقہ تھل کے لیے اور دوستوں کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ شاید ہی کبھی پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور ان بچوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی خدمت کرنے کی توفیق دے. آپ کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے ان کے ساتھ سیاسی کیریئر, اور آپ کے گروپ کے وہ ایک رہنما تھے, تو ان کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک وارث صاحب جناب بلا شبہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے, ایک شفیق انسان تھے, ایک بڑے سمجھدار, ذہانت اور فطانت رکھنے والے انسان تھے. اور انہوں نے علاقہ تھل میں شاکر بشیر اوان اور ملک وارث کلو صاحب نے جو ایک سفر شروع کیا تھا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پہلے وڈیراازم کی سیاست چلتی تھی. ملک شاکر اوان اور ملک وارث کلو نے آ کے سب سے پہلے ہمارے غریب عوام تھی, ان کو سب سے پہلے عزت دی اور پھر ان کی خدمت کی. اور اس خدمت کا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا جم غفیر ہے. جنازہ بھی آپ نے دیکھا, اور آج کلخانی میں بھی یہ لوگوں کی محبت, یہ خلوص جو ہے, یہ اسی کا ہے کہ ان کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں تھی وہ آپ کو نظر آئی ہے. اور ان کے جو سب سے بڑی کمال شخصیت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شخصیت نہیں تھے, وہ ایک یونیورسٹی تھی. جس طرح آپ یونیورسٹی میں جا کر بہت کچھ سیکھتے ہیں, تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. میرا بڑا عرصہ ملک شاکر صاحب کی نمائندگی کے دوران 10 سال میں ان کے بڑا قریب رہا ہوں. میں نے خود ان سے بڑا سیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارے تھل کے لوگ, جو غریب لوگ, جو تھانہ کچہری میں اپنی بات کرنے سے ڈرتے تھے, جا نہیں سکتے تھے, اور ان پر دباؤ اور ظلم ہوتا تھا, تو ملک وارث صاحب نے آ کے یہاں پہ یہ ایک ایسا نظام متعارف کرایا کہ ہر غریب آدمی SHO سے, AC سے اور تحصیلدار سے جا کر اپنے مسائل حل کروا سکتا تھا. یہ نظام شاکر بشیر اوان اور ملک وارث کلو صاحب یہاں پہ لے کے آئے, اور ہماری یہ کوشش ہوگی, اور ہم انشاءاللہ سب متحد ہیں. ہماری پارٹی بھی ہم وارث کلو صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں, ان کے بیٹوں کے ساتھ ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا, ہم ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے دوستوں کے ساتھ مل کر اس سفر کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. شک نہیں ہے کہ ملک وارث کلو نے غریب کی بات کی, غریب کو عزت دی, اور تھل میں تاریخی کام کروایا جو آج تک کوئی نہیں کروا سکا. تو ہم ملک خالد سے پوچھیں گے کہ آپ ملک وارث کلو کے جانے میں تھل کا کتنا نقصان سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جی, وہ تھل کے ایک سرمایہ تھے, اور جب جو سرمایہ ہوتا ہے جب وہ چلا جائے تو پھر انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے. تو ہم سب بڑے ان کی اس وفات پر غمگین ہیں, پورا تھل غمگین ہے, کیونکہ ان کو تھل نے
ایک لقب دیا تھا کہ تھل دا وارث، تو وہ واقعی تھل کے وارث تھے اور انہوں نے تھل کی نمائندگی بڑے بڑے ایوانوں میں کی۔ ہماری مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے جو اجتماع تھے پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے، شہباز شریف صاحب کے سامنے، میاں نواز شریف کے سامنے انہوں نے تھل کی بہترین نمائندگی کا حق ادا کیا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے تھل کا مقدمہ پیش کرتے تھے۔ اور انہوں نے جو ترقیاتی کام ہے وہ تھل میں میرا خیال ہے 70 سال میں اتنے نہیں ہوئے جو ملک وارث کلو صاحب نے پنجاب گورنمنٹ سے یہاں پہ تھل میں کالج بنے ہیں، یہاں پہ بہت سارے سکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، نئے سکول بنے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، ڈبل روڈ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انفراسٹرکچر جو تھا یہاں پہ تھا ہی نہیں، انہوں نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے تھل کی جو ہے تعمیر کی ہے، اور اس تعمیر کو آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں ایک اینٹ نہیں لگی اس سے آگے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ آگے چلے گا یہ سلسلہ ترقی کا، لیکن جو ترقی کا سفر مسلم لیگ نون کی حکومت میں چل رہا تھا 2018 میں، اسے روک دیا گیا، اور ہماری عوام کو جھوٹے وعدے اور جھوٹے باتیں سنا کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تھل میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہم کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ ہے اور ہم ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر انہیں دوبارہ یہاں پہ انشاءاللہ اسمبلیوں میں بھیجیں گے صاحب مل کے۔ یہ تھل کے عوام کی خواہش ہے اور ہم سب دوستوں کی خواہش ہے کہ ملک وارث صاحب کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ہم ایک کو انشاءاللہ ان کی جگہ پہ لے کے آئیں گے، اور ان کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میں تو خود ان کے ساتھ رہا ہوں، ہمارا بھی یہی مشن ہے اور ان کا بھی یہی مشن تھا۔ ہم نے جو تھل میں جو ایک یہاں پہ جو ایک نظریہ لے کے آئے ہیں، اس نظریے کو میں آخر میں ایک شعر میں پیش کروں گا ملک وارث صاحب کا۔ اور ہمارا جو نظریہ تھا، ہماری عوام سے یہی درخواست ہوتی تھی کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے، اور جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اتنا نہ سر جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ بہت شکریہ۔ بالکل خالد امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا کہ تھل میں وارث کلو کا کوئی نعم البدل نہیں، اور ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ملک وارث کلو صاحب کی ڈیتھ پر ہم بہت غمگین ہیں کہ ہمارے بہت اچھے پیارے بھائی تھے، اور انہوں نے تھل کی دھرتی کو انہوں نے بہت خدمت کی ہے، اور ایک بڑے عظیم انسان تھے، اور ہمیشہ خوش رہنے والے، اور پارٹی کے ساتھ مخلص رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو ان کا 2002 سے تعلق تھا بطور MPA، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ان کا جب تعلق تھا، جب وہ ملازمت میں تھے ان کا ہمارے ساتھ آنا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مقام جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام سارے بھائی وڈے ملک وارث کلو صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت فرماوے۔ کوئی ڈھکی چھپی گل نہیں، پوری تھل دی جتنی بیلٹ ہے، ضلع لیا، ضلع بکھر، ضلع خوشاب، ضلع جھنگ، جتنے بھی لوگ ہیں انہوں تو ممنون ہوئے اور انہوں دے احسانات ہیں، اور اس پورے تھل دے ایریے جو موسن تھل ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرماوے، اور اللہ تعالیٰ انہوں دے دعا کہ انہوں صبر جمیل عطا فرماوے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے ہی خاندان دے وچوں، انہاں دے ہی گھر دے وچوں ایسا فرد پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا او کلو صاحب والا خلا جڑا پورا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس او خلا پورا کر دے جی۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک صاحب بہت ہی عظیم اثاثہ ہیں سارے علاقے تھل دے، ساری تھل دی آواز ہیں، انہاں دے فوت تھی ون نال یہ خلا پر تھی ون بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں جنت الفردوس بلند مقام عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دے اولاد تے برکت پائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اولاد اتنی برکتاں پائے جو اپنے والدین دی وہ پیروی کر سکیں اور انہیں ہر قابل لیڈر بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں موجود ہوں ڈیرہ وارث آباد پہ، جہاں پہ رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو صاحب کی جو رسم کل ادا ہوئی ہے، اور یہاں پہنچے ہیں گل اصغر بغور صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ ایز اے سیاست دان، ایز اے انسان ملک وارث کلو صاحب کی شخصیت کو کیسے پایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک وارث کلو صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پہ 20 سال اس علاقے کی خدمت کی ہے، اس علاقے کا وہ سرمایہ تھے، اور سب سے جو بڑی ان کی خصوصیت تھی، اور ہمارے علاقہ کی جو بھی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ انتقامی سیاست نہیں ہے۔ میں حالانکہ ایک الگ پارٹی سے ہوں، وہ الگ پارٹی سے ہیں، لیکن پارٹیوں سے ہٹ کے آج ایک تھل کی تاریخ کا تاریخ دن تھا کہ آج ان کی کلخانی ہوئی۔ یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کو
जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए जी। हमारी दुआएं हमेशा उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि मलक वारिस कल्लू जैसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती हैं, तो आप कोई ऐसी शख्सियत या देख रहे हैं जो कि मलक वारिस कल्लू साहब की कमी मैं पूरी समझता हूँ कि आज क्योंकि उनका कुलखानी थी तो सियासी बात हमें ज़ेब नहीं देती इस मौके के ऊपर कि हम सियासी बात करें, क्योंकि वो गमज़दा है उनका ख़ानदान, हमारी हमदर्दियाँ उस गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। 13 वर्षों बाद रोडा थल पे जहाँ पे रुकन सूबाई असम्बली मलक मोहम्मद वारिस कल्लू की रस्म कुल अदा हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं साद बशीर अवान। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका एक लंबा जो है साथ रहा है, सियासी सफ़र रहा है, तो उनसे ये पूछेंगे कि उन्होंने मलक साहब को एज़ ए सियासतदान और एज़ ए इंसान उनकी शख्सियत को कैसे पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हमारी थल और ख़ास कर ज़िला खुशाब का बहुत बड़ा नुकसान है जी। जिस तरह से मलिक वारिस कल्लू साहब हमारे साथ 2008 से 2018 तक जो सफ़र आए, मेरे तो वो दोस्त भी थे, चाचा भी, अंकल भी, और उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा और अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और जिस तरह से थल के इलाके में उन्होंने बेइंतहा काम कराए वो हमेशा आवाम याद रखेगी। और मेरी उम्मीद है कि उनके बेटे जो भी मौज़म कल्लू साहब अगर आएँ तो वो इस सफ़र को जारी रखें। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ साद बशीर अमान मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ 10 साल सियासी सफ़र आया है, वो सिर्फ़ हमारे सियासी रहनुमा नहीं थे बल्कि वो मेरे बुज़ुर्ग भी थे और अल्लाह उनके बेटों को सब्र जमील अता फरमाए।